شباب نے چلی میشا کو مارنے کے لیے چال، کیونکہ اب وہ چاہتی ہے کہ میشا اس گھر سے چلی جائے یا تو مر جائے، کیونکہ وہ یہ بات تو اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میشا اس گھر سے اب جانے والی نہیں، اور اب وہ میشا کو مارنے کی پلاننگ کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر کی ملازمہ کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ اب جو میں کہوں گی تم نے وہ کرنا ہے، اور اب وہ اس کے کھانے میں الٹی سیدھی چیزیں ڈلوانا شروع ہو گئی ہے۔ ملازمہ اس کے ساتھ مل گئی ہے، کیونکہ وہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ یہ میشا کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو، کہ یہ بہت زیادہ چالاک ہے، لیکن میرے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی میرے اور زوار کے بیچ آئے گا میں اس کو ختم کر دوں گی، اور میشا کو بھی بہت جلد ختم کر دوں گی۔ جیسے میں نے نہال کو بھی رستے سے ہٹایا، اسی طریقے سے میں میشا کو بھی ہٹا دوں گی۔ یہ کہہ کے فوزیہ کو وہ چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں دکھاتے ہیں کہ جو عامر ہوتا ہے اس کو بھی ہوش آ جاتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اپنی بیگم کو سب کچھ بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہال مری نہیں ہے، نہال زندہ ہے، اور نہال کہیں نہ کہیں ضرور ہے جو ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور ان سب کو پھر شک ہونے لگتا ہے میشا کے اوپر، کیونکہ ان کے گھر میں جو میشا ہے وہی کچھ نہال سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بات وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ زوار کو بتاتے ہیں، لیکن زوار اس بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ یہ بات فوزیہ کہتی ہے عامر کو۔ فوزیہ کو میشا پر شک ہو گیا ہے، اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو میشا ہے یہ کوئی نہ کوئی اپنا بدلہ ضرور لے رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اور اب وہ اس کی کھوج میں لگ گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ جان کے رہوں گی کہ آخر میشا ایسا کیوں کر رہی ہے، اور یہ کون ہے، کیونکہ اس نے جا کر ساری باتیں شباب کو بتا دی ہیں، اور شباب کو کہہ رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میں یہاں سے آپ کو نکلوا دوں گی۔ اور شباب بھی فوزیہ کی کافی منتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز زوار سے بات کرو کہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ زوار اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا ہے، اس نے میری ساری وفاؤں کو 1 منٹ میں ہی ختم کر دیا ہے۔ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن میں نے یہ کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا، میں حنین کو جان بوجھ کے چھوڑ کر نہیں آئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر دوسری جگہ دکھاتے ہیں کہ جو پولیس والے ہیں انسپکٹر صاحب، ان کو بھی کافی زیادہ شک ہو رہا ہے میشا پر۔ وہ ہر بار آتے ہیں اور میشا کا ذکر کرتے ہیں، اس بار آ کر انہیں میشا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، جس پر زوار کافی زیادہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا پلیز انسپکٹر صاحب آئندہ میشا کا ذکر آپ اپنے منہ سے نہیں کیجیے گا، کیونکہ وہ اس گھر کی عزت ہے اور اس گھر کی ممبر۔ تو وہ کہتے ہیں زوار کو کہ ایسے کیسے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ آیا ہے بچے کی، اور آپ کے گھر والوں نے بھی یہی مجھے بتایا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے بچے کو سنبھالتی ضرور ہے، لیکن میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، اور اب میں جانتا ہوں کہ آپ عطیات سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر یہ سن کر ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو پولیس والے ہیں اس کو ابھی میشا پہ پورا شک ہے، کیونکہ اس نے کچھ چیزیں ایسی معلومات کری ہیں، اور جب وہ باہر نکلتا ہے یہ کہہ کر کے دشمن اور دوست میں فرق ضرور رکھیے گا، آج کا زمانہ بہت خراب ہے، تو وہاں میشا کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے پولیس والے کی۔ جب پولیس نکلتی ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ، اور اس کو بہت زیادہ دیکھتا وہ چلا جاتا ہے گھر، اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کے پاس نیوز آتی ہے کہ شباب کی ماں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، شباب کی ماں کو برین ہیمریج ہوا ہے، اور وہ یہ سن کر ہی بھاگتا وہ شباب کے پاس جاتا ہے اس کو بتانے کے لیے۔ وہ شباب کو یہ سب کچھ بتاتا ہے، اور شباب بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ، تم اتنے پتھر دل مت بنو، مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ تو وہ اتنی دیر میں فوزیہ سے کہتا ہے کہ فوزیہ تم اس کو لے کر کمرے میں جاؤ، تھوڑا اس کا حلیہ درست کرو، میں اس کو لے کر جاؤں گا اس کی ماں سے ملوانے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں سے ملنے ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں دوبارہ سے ہی ایک کال آتی ہے اس کے پاس، اور وہ کال اس کو فوزیہ کرتی ہے، کیونکہ اس کو شک ہو رہا ہوتا ہے میشا پر، کیونکہ اس کو سب کچھ عامر نے جو بتایا تھا۔ خیر نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ آنے والی ہے، شاید میشا کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور ڈرامہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔